لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملک لا شریک لک۔ محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اور قربانی کے اس مخصوص پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم حج کے ارکان پر گفتگو کریں گے۔ حج کے ارکان کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جس کے بغیر حج نہیں ہوتا، اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو حج نہیں ہوتا، اور آدمی کو پھر اگلے سال آ کر کے یا بعد میں آ کر کے حج کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ وہ حج کے ارکان کیا ہیں، رکن کیا ہیں، اس کی بنیادی چیزیں کیا ہیں، آج ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ حج کے جو ارکان ہیں، احرام نمبر 1، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی بین الصفا والمروہ، اور نمبر 4 عرفہ میں قیام، وقوف عرفہ جس کو کہتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلی چیز احرام ہے، اور احرام کہتے ہیں 2 چادروں کو جو سلی ہوئی نہ ہو، انسان ایک نیچے کے حصے میں پہنے اور ایک اوپر سے اوڑھے۔ اس کا رنگ سفید ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے، سفید ہو تو زیادہ اچھا ہے، لیکن کسی بھی رنگ کا احرام ہو سکتا ہے، لیکن وہ سلا ہوا نہ ہو، سفید ہونا زیادہ بہتر ہے۔ عام طور پر لوگ سفید اس لیے رکھتے ہیں کہ سفید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور سنت بھی ہے، اور اس سے ایک ماحول بھی رہتا ہے کہ سارے لوگ ایک رنگ میں ہوتے ہیں، یکسانیت ہوتی ہے۔ ورنہ اگر کسی کے پاس سفید کپڑا میسر نہ ہو، سفید چادر میسر نہ ہو، تو اس کا بھی احرام بن سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے یہ احرام نہیں ہے، خواتین کے لیے ان کا اپنا کپڑا ہی احرام ہے، اور خواتین سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں، جو ان کا معمول کا کپڑا ہے وہ پہنے۔ البتہ جب آدمی احرام باندھے تو مردوں کے لیے 2 بلا سلی ہوئی چادر ہوگی، لیکن خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا وہ چہرہ نہ ڈھکیں، چہرے پر نقاب نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر غیر محرم سامنے آ جاتا ہے کوئی اور تو پردہ کرنا ضروری ہے، لیکن ان کا چہرہ احرام کی حالت میں ڈھکنا نہیں چاہیے۔ احرام اصلاً نیت کا نام ہے کہ ہم حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے نیت کر رہے ہیں، اور یہ احرام اس نیت کی ایک شکل ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہم جانتے ہیں کہ احرام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو احرام باندھنے کے بعد اس کا کرنا مناسب نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم ابھی آگے گفتگو کریں گے۔ لیکن احرام جب آدمی باندھے تو اس کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ وہ میقات سے احرام باندھے۔ میقات جو اسلام میں طے ہے حج کے لیے، اور انشاءاللہ ہم میقات پر گفتگو کریں گے، تو احرام آدمی کو باندھنا ہے تو وہ میقات سے باندھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑوں سے الگ ہو جائے، کوئی سلا ہوا کپڑا اس کے بدن پر نہ ہو، بنیائن یا دیگر اور چیزیں اس ٹائپ کی کچھ بھی نہ ہو، بس 2 کپڑے ہو جس میں وہ ملبوس ہو۔ اسی طریقے سے نیت کرتے وقت جب احرام وہ باندھ رہا ہو، اسے تلبیہ پڑھنا چاہیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور جب وہ نیت کر رہا ہو، احرام باندھ رہا ہو، تو اسے کہنا چاہیے لبیک اللہم عمرہ یا لبیک اللہم حجن۔ یہ جو نیت کرے وہ عمرہ کی، اگر وہ عمرہ کرنے جا رہا ہے تو لبیک اللہم عمرہ، اور اگر حج کرنے جا رہا ہے تو لبیک اللہم حج کی نیت اسے کرنا چاہیے۔ احرام جب وہ شروع کرے تو میں نے ابھی تلبیہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس تلبیہ کو اسے پڑھنا چاہیے۔ ایک بات اور محترم ناظرین کرام یہاں اپنے سامنے ہم کو رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ تلبیہ آدمی احرام باندھنے سے لے کر کے اسے پڑھتے رہنا ہے۔ کب تک پڑھتے رہنا ہے؟ عمرہ کرنے والوں کے لیے جب تک وہ مطاف میں نہ پہنچ جائیں، طواف نہ شروع کر دیں، اس وقت تک انہیں تلبیہ پڑھنا ہے، اور حج میں تلبیہ پڑھتے رہنا ہے جب تک رمی جمار تک نہ پہنچ جائیں یا کنکری مارنے کا کام شروع نہ ہو جائے۔ احرام میں جو چیزیں منع ہیں ان پر اب ہم تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں۔ احرام میں پہلی چیز منع ہے بال مڈوانا، بال کٹوانا، یہ ساری چیزیں، بال توڑنا،
اب یا تو بال پورا صاف کرنا یہ بھی منع ہے، بال کٹوانا یہ بھی منع ہے، بال کو توڑنا، داڑھی یا سر کے یا جسم کے کسی بھی حصے کا بال توڑنا یہ منع ہے۔ اسی طریقے سے ناخن کو ترشوانا یہ بھی احرام میں منع ہے، اور اسی طریقے سے مردوں کے لیے سر کو ڈھکنا، احرام باندھنے کے بعد سر ڈھکنا یہ بھی منع ہے، اور اسی طریقے سے جیسا میں عرض کر کے آیا ہوں کہ سلا ہوا لباس پہننا یہ بھی منع ہے، اور اسی طریقے سے جو بری جانور ہیں یعنی خشکی کے جو جانور ہیں ان کا شکار کرنا منع ہے۔ سمندر کے جو جانور ہیں ان کا شکار احرام کی حالت میں کر سکتے ہیں، لیکن جو خشکی کے جانور ہیں ان کا شکار کرنا احرام کی حالت میں یہ منع ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کرنا، احرام کی حالت میں نکاح کرنا یہ منع ہے، اور جمع کرنا یہ بھی منع ہے۔ تو یہ چند وہ چیزیں ہیں، بیوی کے پاس جانا یا شہوت کرنا یہ منع ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ چند چیزیں وہ ہیں، آدمی جب احرام باندھ لے تو اسے ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، اب ایک چیز یہ کہ احرام کھول کب سکتے ہیں؟ اگر آدمی عمرہ کی نیت کیے ہوئے ہے تو وہ طواف کرے، طواف کرنے کے بعد سعی کرے، اور سعی کرنے کے بعد حلق کرا کے یا تقصیر کرا کے، حلق کہتے ہیں پورے سر کو مڑوانے کو، اور تقصیر کہتے ہیں بال کٹوانے کو، ترشوانے کو، اس کے بعد وہ احرام کھول سکتا ہے۔ حج کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ احرام آدمی تین چیزوں میں سے دو چیز جب وہ کر لے تو وہ حج میں احرام کھول سکتا ہے۔ آدمی عرفات سے مزدلفہ ہوتے ہوئے پہنچا، اب وہ عید کے دن یعنی 10ویں تاریخ کو اسے تین چیزوں میں سے دو چیز اگر کرتا ہے تو یہ احرام کھول کر کے اپنے کپڑے میں آ سکتا ہے۔ ایک تو خانہ کعبہ کا طواف ہے وہ کرنا، دوسرا رمی ہے، رمی عقبہ، اس کو کنکری ماننا جو مکہ سے قریب ہے، یا حلق یا تقصیر۔ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی دو چیز اگر حاجی کر لے تو پھر احرام کھول سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے جو عام جو کپڑے ہیں اس کو وہ پہن سکتا ہے۔ تو پہلی چیز احرام ہے جو حج میں رکن ہے۔ احرام کے بغیر اگر کوئی حج کر رہا ہے تو اس کا حج نہیں ہو، اور اسے دوسرا حج کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے طواف، طواف کے معنی ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومنا۔ طواف کے معنی ہوتے ہیں طاف یطوف کے معنی دار یدور، دوران، گھومنا، کسی چیز کے ارد گرد چکر لگانا، اس کو کہتے ہیں طواف۔ اور اصطلاح میں طواف یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومنا اور 7 پھیرے لگانا جو طواف کہلاتا ہے، اور طواف کا وہ طریقہ ہے، یہ شرعی اس کی تعریف ہے، اور نیت کے ساتھ وہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جذبے کے ساتھ۔ طواف کے سلسلے میں ایک بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے محترم ناظرین کرام، وہ یہ کہ وہ رکن جہاں حجر اسود ہے وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، اور آدمی حجر اسود کی طرف منہ کرے، اس کو بوسہ دے، بوسہ نہیں دے سکتا تو استلام کرنا ضروری ہے، وہیں سے وہ ہاتھ اٹھا دے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد وہاں سے وہ طواف اپنا شروع کر سکتا ہے۔ اب اگر اس کو چومنا ضروری ہے، چومنا ضروری نہیں ہے، چومنے کے اگر موقع اسے ہے آسانی کے ساتھ تو وہ چوم سکتا ہے، اور اگر بھیڑ ہے، زحمت ہے، خود بھی زحمت میں مبتلا ہوگا، دوسرے لوگوں کو زحمت میں ڈال دے گا، تو وہ وہیں جہاں کھڑا ہے وہیں سے ہاتھ اٹھا کر کے کرے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ وہ اپنا طواف شروع کر دے۔ اور طواف ایسے اسے کرنا ہے کہ خانہ کعبہ اس کے بائیں طرف، طواف ایسے کرنا ہے کہ خانہ کعبہ اس کے بائیں طرف، دائیں طرف خانہ کعبہ نہیں ہونا چاہیے، خانہ کعبہ بائیں طرف ہونا چاہیے، اس انداز کا اسے طواف کرنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل الحجر الاسود، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، وقال، اور کہا، انی لاقبلک، میں تمہیں بوسہ دیتا ہوں، وانی اعلم انک حجر، اور میں یہ جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، وانک لا تضر ولا تنفع، اور تو نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اور اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ محترم ناظرین کرام، حجر اسود ایک نشانی ہے جو وہاں خانہ کعبہ کے پاس وہ نصب ہے، اور وہ حجر اسود کے بارے میں ہمارا عقیدہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پتھر ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جنت سے آیا،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دستے مبارک سے اپنے دور میں نصب کیا تھا، جبکہ ایک بہت بڑا نزاع چھڑ گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں نے کہا کہ جو ابھی آئے گا اگر وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ہم اس کو مان لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا جھگڑا چکایا تھا کہ چادر ایک منگائی اور کہا کہ اس کے کنارے کنارے جو قبیلے کے سردار ہیں اور اس کے جو روسا ہیں، جو قبیلے کے ذمہ داران ہیں، وہ پکڑ لیں، اور حجر اسود بیچ میں رکھ کے کہا کہ اٹھاؤ۔ اور جب وہ قریب ہو گیا جگہ جہاں نصب کرنی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو لگا دیا اور نصب کر دیا، تو ایک بہت بڑا جھگڑا مٹ گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں اور عمرہ میں طواف کرتے ہوئے اس کو بوسہ دیا، تو یہ بوسہ بھی دیا اور آپ نے استلام بھی کیا، اور بوسہ دیا ہے تو بس صرف بوسہ دینا مشروع ہے، اس کو کچھ سمجھنا یا اس کی کوئی اہمیت دینا اسلام اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہم انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا، پھر حاضر خدمت ہیں، اور حج کے جو ارکان ہیں اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ طواف کرنا یہ حج کا رکن ہے۔ جب آپ منا میں قیام کر رہے ہیں اس دوران آپ کو آ کر کے طواف کرنا ہے، منا کے جو ایام ہیں اس دوران آپ کو آ کے طواف کرنا ہے۔ طواف جو ہے وہ مشروع ہے، قرآن مجید میں اس کے بارے میں تفصیلات آ گئی ہیں، اور ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے۔ تو اصلاً گھر کے پاس جو سب سے بڑا ثواب کا کام ہے وہ طواف۔ بسا اوقات تو ہمارے علماء نے اس سلسلے میں بات لکھی ہے اور بتائی ہے کہ طواف کرنا سب سے زیادہ اہم چیز ہے، سب سے بڑی عبادت ہے مسجد حرام میں فرض نماز کے بعد۔ نوافل اگر آدمی پڑھنا چاہتا ہے نماز وغیرہ تو اسے طواف کرنا چاہیے۔ ایک جگہ اور آتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تو انہیں چاہیے کہ وہ بیت عتیق جو اللہ رب العزت کا آزاد گھر ہے، جو اللہ رب العزت کا گھر ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے اس کی تعمیر اس لیے فرمائی کہ اس کی ہی عبادت وہاں کی جائے، شرک اور کفر کے شائبے سے پاک ہو کر کے، تو اس کا طواف وہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک بات اور بتائی گئی وہ یہ کہ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے یہ عہد لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم ہمارے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس سے علماء نے ایک چیز یہ ثابت کیا ہے اور اس سے ایک نقطہ یہ نکالا ہے کہ یہاں پر للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہاں نماز پڑھنے کا جو تذکرہ ہے اس سے پہلے طواف کرنے کا تذکرہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طواف کا جو عمل ہے وہ نماز کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر یہ موقع ملے کہ آدمی فرض نمازوں کے بعد وہاں پر نوافل پڑھنا چاہے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ جتنا وہ طواف کر سکتا ہو وہ طواف کرے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند ہے، اور اپنے گھر کا جو طواف ہے یہ عبادت ہے، اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ طواف کرے۔ تو حج کے ارکان میں طواف شامل۔ اب اگر کسی کا طواف چھوٹ گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ جو طواف کی شرائط ہیں اس میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ جب آدمی شروع کرے تو نیت کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ نیت ہر چیز میں ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات بہت مشہور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جب شروع کرے طواف تو نیت کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کو باوضو ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے۔ الطہارۃ من الخبث والحدث، آدمی حدث سے یعنی جو ضروریات اس کی اجابت وغیرہ ہے اس سے پاک ہو اور وضو کیے ہوئے ہو، وضو کر کے اس کو طواف کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ستر عورت ہونا چاہیے، پردہ اس کا ہونا چاہیے۔ نماز میں جو چیزیں ضروری ہے کہ آدمی اس کو ڈھکے تب اس کی نماز ہوگی، طواف کے لیے بھی وہی چیزیں ضروری ہے، اس لیے کہ الطواف کالصلاۃ، طواف نماز کی طرح ہے اور یہ بھی عبادت۔ یہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان یکون الطواف بالبیت داخل المسجد، کہ طواف اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے اس کے ارد گرد ہونا چاہیے، اس کے چاروں طرف آدمی ہو، اور وہ جو مسجد حرام کی تعمیر ہوئی ہے اس کے اندر ہو۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جا چکے ہیں، بہت سارے لوگ جائیں گے انشاءاللہ، کہ اس کا جو صحن بنا ہوا ہے، مطاف جس کو کہتے ہیں، مطاف طواف کرنے کی جگہ، وہاں پر طواف لوگ کرتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ جو معذور وغیرہ ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ اوپر چھت سے وہ طواف کرتے ہیں، تو وہ مسجد کے اندر ہی وہ سب شمار ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص طواف کرنا چاہے کہ میں باہر مسجد کے نکل کر کے وہاں طواف کرے دور،
تو وہ طواف نہیں ہوگا. گھر کے پاس طواف کرنا ہے، مسجد کے اندر طواف کرنا ہے. اسی طریقے سے میں جیسا عرض کر چکا ہوں کہ بیت اللہ شریف طواف کرنے والے کے بائیں ہونا چاہیے. وہ ایسا طواف کرے کہ وہ بیت اللہ شریف اس کے بائیں ہو، یہ بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے ضروری ہے کہ طواف 7 مرتبہ ہو. حجر اسود کے پاس سے طواف شروع ہوگا اور 1 مرتبہ جب پورا کرے گا آدمی یہاں واپس آئے گا تو اس کا 1 مرتبہ مکمل ہوگا. یہ 1 شوط کہلاتا ہے، یہ 1 پھیرا ہوگا. ایسے ہی اس کو 7 پھیرے لگانے ہوں گے. 7 پھیرے اگر کسی نے نہیں لگائے تو طواف مکمل نہیں ہوتا. اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ جو آدمی طواف کر رہا ہے تو یہ لگاتار ہو. ایسا نہیں ہے کہ 2 پھیرے لگائے اس کے بعد کسی کام سے چلا گیا، اس کے بعد آیا تو پھر 2 پھیرے لگائے پھر کسی کام سے نکل گیا. ایسا نہیں ہے. اسے طواف کو لگاتار کرنا ہے، الا یہ کہ کوئی شدید ضرورت اس کو پیش آ جائے. مثال کے طور پر نماز کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، تو اب جہاں تک اس نے کیا ہے وہاں کے بعد وہ نماز میں شریک ہو، اس کے بعد پھر آئے اور آگے مکمل کرے، پھر اسے پیچھے سے نہیں چلنا ہوگا. محترم ناظرین کرام، ایک اور رکن جو بہت اہم ہے وہ سعی ہے. صفا اور مروہ کے درمیان سعی. آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی پہاڑی صفا ہے اور دوسری چھوٹی سی پہاڑی مروہ ہے اور یہ خانہ کعبہ کے قریب ہے. جب آدمی طواف کر لے تو اسے سعی کرنا چاہیے. اس میں ترتیب ضروری ہے. طواف اور سعی میں ترتیب ضروری ہے. طواف کرنے کے بعد سعی ہوگی. حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان انہوں نے سعی کی تھی اور وہاں سے وہ بچے کو بھی دیکھتی تھی اور ادھر دیکھتی تھی کوئی قافلہ آ رہا ہے تو مجھ سے کھانا پانی کچھ لے لوں. تو ہم کو یہ ایک رکن کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ سعی صفا و مروہ میں کرنا ہے. تو اس میں بھی نیت کا دخل ہے. جیسا آپ کہتے ہیں، جیسا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں نیت ہے تو نیت کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ترتیب ہونی چاہیے کہ طواف کے بعد سعی ہو. اور اسی طریقے سے سعی میں جو 7 چکر ہے اس میں بھی لگاتار ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ اس کو بریک ہو. اور اسی طریقے سے 7 جو ہے اسے پورا مکمل ہونا چاہیے. اور ہر صحیح طواف کے بعد، چاہے وہ فرض ہو یا مسنون طواف ہو، اس کے بعد ہی سعی کو کرنا چاہیے. اور ایک دعا ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، آدمی چاہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو شخص عمرہ کرتا ہو یا حج کرتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی کسا صفا اور مروہ کا. اور اللہ رب العزت شکریہ قبول کرنے والا، جاننے والا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو صفا مروہ کے درمیان یا اس وقت صحیح کرتے ہوئے آپ نے پڑھا ہے اس کو. آخری چیز جو رکن میں آتی ہے محترم ناظرین کرام وہ ہے عرفہ میں ٹھہرنا، وقوف عرفہ. اور یہ سب سے اہم رکن ہے. ویسے رکن سب اہم ہیں لیکن عرفہ سب سے اہم رکن ہے. کا مطلب یہ ہے کہ زوال سے لے کر کے 10ویں کی صبح تک کوئی شخص اگر عرفہ کے میدان میں نہیں پہنچا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا. جو عرفہ کا مقام ہے اس پر ٹھہرنا ضروری ہے، وہاں جانا ضروری ہے. حاجی منا سے 9 کی صبح وہاں سے وہ روانہ ہوتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں عرفہ کے میدان میں. تو زوال کے بعد تھوڑی دیر ہی آدمی اگر ٹھہرے تو اسے ٹھہرنا ضروری ہے. زوال جب ہو جائے، سورج جب ڈھل جائے، اس وقت سے لے کر کے اگلے دن کے فجر سے پہلے پہلے عرفہ کے میدان میں اگر کوئی نہیں پہنچا، کوئی حاجی چھوٹ گیا، کسی وجہ سے رہ گیا، تو اس کا حج بالکل نہیں ہوگا اور اسے پھر احرام کھول دینا چاہیے عمرے کی نیت سے. یعنی وہ جا کر کے طواف کرے گا، سعی کرے گا اور حلق و تقصیر کرے گا اور اپنا جو احرام ہے وہ کھول دے گا، اور اس کا یہ جو احرام اس نے باندھا تھا یہ عمرہ کی نیت سے مان لیا جائے گا. اس کا حج نہیں ہوا، اب اس کو دوبارہ آ کر کے حج کرنا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ الحج عرفہ، اصلاً جو حج ہے وہ عرفہ ہے. عرفہ کے میدان میں بندہ حاضر ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر وہ روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اپنے رب سے بنتی کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی حرج گرج رکھتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کرتا ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ میرے مالک جو کچھ ہماری زندگی میں ہوا اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی تیری مرضی کے مطابق گزاریں گے اور اپنی زندگی میں وہی کریں گے جو جس سے تو خوش ہوتا ہے. تو وہاں پر رونا، وہاں پر گڑگڑانا، وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور بیچارگی ظاہر کرنا،
تذلل کرنا، خشوع خضوع کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے وہاں پر ظہر اور عصر کو قصر کرنے کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں ظہر اور عصر کو جمع تقدیم، یعنی ظہر کے وقت میں عصر کو پڑھ لینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا، اور اس کا وقت کیا تھا؟ ظہر کا وقت تھا، اور عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے یہ آپ نے جمع کیا ہے۔ اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں کہ پہلے جمع کر لینا، عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھ لینا، اور وہاں زیادہ سے زیادہ آدمی ابتہال کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے گڑائے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو اور اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر کا طالب ہو۔ یہ بڑا کام ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو حج کے ارکان ہیں اس میں احرام ہے، اور اس میں طواف ہے، اور اس میں سعی بین الصفا والمروہ ہے، اور وہ عرفہ میں قیام ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ رکن کہلاتی ہیں، اگر یہ چیزیں نہیں ہوئیں تو حج نہیں ہوا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو حج کرنے اور حج کی جو سعادت ہے اسے حاصل کرنے، اور حج کے جو مقاصد ہیں اس کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔